بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی قیمتی آراء کے مطابق ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ کو آپ کی معلومات فراہم کرتے رہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات پاکستان اور کشمیر کے بارے میں ہمیں موصول ہوئے اور پاکستان کا ذائچہ کے دوران ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی کے طور پہ، ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ، ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک علیحدہ ٹاپک کے طور پہ ہم اس کو ذائچہ بھی بنائیں گے اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی دیں گے۔ پاکستان کے اعداد میں چونکہ ہم نے کشمیر کا ذکر کیا تھا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اب اگر ہم کشمیر کے مسائل کو دیکھیں کہ جو وہاں کشمیر میں مسائل ہو رہے ہیں، جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں، جو ظلم اور بربریت کی داستان لکھی جا رہی ہے، خاص طور پہ جنسی اور جنگی جرائم جو بھارت نے جو ہے وہ بہت اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اس میں کچھ زیادہ کمی کے چانسز نہیں ہیں۔ البتہ یہ کچھ چیزیں جو اب بھی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 26 جنوری سے 20 جون تک کا ٹائم اور اس کے بعد 26 اکتوبر سے 31 دسمبر تک کا ٹائم جو ہے وہ انڈیا کے جنگی جنون اور بربریت میں اضافہ کر رہا ہے، اور اگر انڈیا کا جنگی جنون اور بربریت میں اضافہ ہوگا تو آبویسلی پاکستان کے خلاف محاذ کھولنے کی ناپاک کوشش کرے گا، پاکستان کے بارڈرز کو ہلانے کی اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ جیسی چیزیں وہ کرے گا جو کہ ناکام ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعداد کے مطابق انڈیا کی پاکستان کے خلاف کی جانے والی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ البتہ اس جنگی جنون میں جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کا راستہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے، تو کشمیر کو اس کی کچھ قیمت دینی پڑ سکتی ہے۔ کشمیر میں فیصلہ حق خود ارادیت کا شاید کچھ تاخیر کا شکار ہو جائے، لیکن اویئرنیس دنیا میں کشمیر کی کاز کی اور دنیا میں کشمیر کی حمایت میں اضافہ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہیں۔ حق خود ارادیت کے لیے جو بہترین ٹائم بن رہا ہے وہ 2019 سے لے کے 2021 کے درمیان کا بن رہا ہے، اور 2019 سے 2020 کے درمیان جو اعداد کہہ رہے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو کوئی فیصلہ کن جنگ یا کوئی مارکا جو ہے وہ بھی ہونے کا چانس ہے۔ کشمیریوں کا خون ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بہت قیمتی رہا ہے، اور پاکستان کے جو بڑے جو فوجی اعزاز پانے والے نشان حیدر کے شہید میجر سرور بھی کشمیر کے شہیدوں میں سے ایک ہیں۔ ہندوستان کا ہندوتوا کا جو خواب ہے کہ انڈین اور ہندو سٹیٹ بنانے کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ 2018 میں ایک اہم پیش رفت کے چانسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ پاک چائنا جو ایک بلاک بن رہا ہے، بلاک جو کہ انڈسٹریل اور کوریڈور جو ہے وہ اکنامک کوریڈور کی شکل میں، وہ کشمیر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ کشمیر کے اعداد کے حوالے سے اگر چائنا کے اعداد میچ کر کے دیکھے جائیں تو چائنا کشمیر کے حل کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ 2018 کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا سال بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز ابھی کم ہیں۔ ہو سکتا ہے 2019 یا 2020 میں یہ حالات بہتر ہوں۔ اگر ہم بات کر لیں کشمیر کی حریت کانفرنس اور کشمیر کے جو آزادی کے جو لیڈر ہیں ان کی، تو اس میں علی گیلانی صاحب کا ستارہ جو ہے وہ بڑے عروج پہ اوپر جا رہا ہے۔ یاسین ملک صاحب کے اعداد جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ البتہ میر وائز عمر فاروق کے اعداد میں کوئی ٹینشن کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھارت کوئی جارحانہ حملہ کرے۔ میر سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ان کے اور لیڈر ہیں انصاری صاحب، ان کے بھی ہم نے اعداد نکالے ہیں۔ تو یہ 3-4 جو بڑے لیڈر ہیں یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کن سٹیٹ لا سکتے ہیں، گو کہ اس کی قیمت ان کو
ہو سکتا ہے اپنی جانوں سے یا اپنی آزادی سے پے کرنا پڑے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو روشنی ہوتی ہے وہ خون سے ہوا کرتی ہے، اور کشمیر کا خون پاکستان کے چراغ میں بہت بڑی روشنی لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالی، جو کہ اعداد کے مطابق 2020 کے اینڈ یا 21 کے شروع میں 2020 کے نومبر سے لے کے 2021 کے فیبرری تک کشمیر کے حالات بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ البتہ 2020 تک یہ جارحیت، یہ ظلم، یہ بربریت جو ہے ختم نہیں ہوگی تو کم از کم ضرور ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔